آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ کیسے لے کر آ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ جو ہے پریشانیوں سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پروگرام جو ہمارا ہوگا، یہ پروگرام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ کاروبار کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا کوئی نوکری کر رہے ہیں اور خوشحالی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام کاروبار سب کے لیے چینل بزنس انسائٹس پہ۔ اچھا جناب، آج کے پروگرام کا ٹیمپو تھوڑا فاسٹ ٹیمپو ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں پتہ چل سکے، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹیمپو کو جو ہے میں نے فاسٹ رکھا ہوگا۔ اور آج میں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوشحالی کے اوپر جانے کے لیے جو ہے کچھ مشورے جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں گا، آپ کو بتا رہا ہوں گا کچھ ایسے مشورے جو زندگی کے بہت سارے کامیاب لوگوں نے اپنائے اور انہوں نے جو ہے وہ خوشحالی کو حاصل کیا، بہت سکون میں رہے۔ وہ مشورے ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن جناب، پہلا مشورہ جو ہے نا، وہ ہے ہمارا اخراجات سے متعلق۔ اچھا، اب اخراجات سے کی جو بات کی جائے تو ہم لوگ جو ہے وہ اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رکھ رہے ہوتے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم خرچ کیا کر رہے ہیں، اس خرچ کرنے سے ہمیں کیا جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے اخراجات کے اوپر ضرور توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کم سے کم کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں۔ اس کے اندر آپ کو ایک بڑا بنیادی سا کلیہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان کلیہ۔ اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے بہت ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں، 100 روپیہ کما رہے ہیں، تو اس کے اندر سے آپ نے 50 روپے جو ہیں وہ آپ نے اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ کس پہ خرچ کرنے ہیں؟ اپنی ضروریات کے اوپر۔ کھانا پینا کپڑے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ موبائل ہماری ضروریات نہیں ہے۔ نیا موبائل، خاص طور پہ ہر دفعہ نیا موبائل لے لینا، یہ ہماری ضروریات نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ضروریات نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ان کو خام خواہ میں اپنی ضروریات بنایا ہوتا ہے۔ 50% اخراجات جو ہے آپ کی کمائی میں سے، یعنی کہ 100 روپے میں سے 50 روپے جو ہیں وہ خرچ کرنے ہیں آپ نے اپنے ضروریات کے اوپر۔ 30 روپے آپ نے خرچ کرنے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر۔ اب خواہشات، بہت سی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ آپ کا دل چاہ سکتا ہے، کبھی بھی آپ کا دل چاہ سکتا ہے کہ چلو آج باہر سے کھانا کھا لیا جائے، کچھ منگوا لیا جائے کھانے کے اندر۔ یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ آج چلو آؤٹنگ کے لیے چلے جایا جائے، یہ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات نہیں ہیں۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو ہے آج کوئی مووی جا کے دیکھ کر آ جائیں، خواہشات ہیں۔ تو 50 روپے آپ نے خرچ کیے اپنی ضروریات کے اوپر، 30 روپے آپ خرچ کیجئے اپنی خواہشات کے اوپر، اور 20 روپے جو ہیں وہ آپ نے لازمی بچانے ہیں۔ 20 روپے آپ نے اپنے سیو کرنے۔ پہلا کلیہ میں نے آپ کو دیا خوشحالی کے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے۔ تو آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مشورہ میرا ضرور سامنے رکھیے گا: 50-30-20۔ 50% ضروریات، 30% خواہشات، اور 20% بچائیے پیسے جو ہیں۔ اور جو آپ پیسے بچائیں اس کو آپ نے اپنے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر انویسٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے انویسٹ کرنا ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہمارے دوسرے مشورے کی طرف کہ وہ جو 20 روپے ہم نے بچائے اس کو ہم نے کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو پیسے بچائے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ پیسے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ پیسے ادا کرنے ہیں۔ اور وہ پیسے اپنے آپ کو ادا کیسے کرنے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے اپنے ہنر کے اندر، آپ نے اپنی سکلز کے اندر انویسٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی سکل کے اوپر خرچ کرنا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ فن سیکھنے کے لیے۔ فن، اردو والا فن، فے نون لکھا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ نے کچھ نہ کچھ فن جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کچھ خرچ کرنا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کل کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب سے میں ملا اور ان سے میں نے بات جب کر رہا تھا، انہوں نے کہا میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ جو ہے ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کے نہیں آئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، ہمیں کیا چیز جو ہے وہ پسند ہے، ہم کیا چیز کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو الیکٹرانکس کا شوق ہے، وہ الیکٹریکل آئٹمس کے ساتھ ان کو بہت شوق ہے ان کا، کہ وہ الیکٹرانکس کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے، موبائل کے ساتھ انٹرسٹ ہے۔ تو اب ان کے لیے، اور وہ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ وہ موبائل ریپیئرنگ سیکھ لیں۔
उसके ऊपर थोड़े पैसे खर्च कर लें। तो आपने वो जो पैसे पहले बचाए थे उसको अगर आपने खर्च करना है तो उस फन के ऊपर खर्च करना चाहिए आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्राफिक्स के अंदर बहुत शौक है, वो ग्राफिक्स का काम बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। ऐसे बहुत सारे काम जिनके अंदर आप शौक रखते हैं, आप उनको सीखने के अंदर इन्वेस्ट करें। इस सीखने से क्या होगा कि जो आपने सीखा होगा ये आपके फन का या आपके हुनर का हिस्सा बन जाता है, और ये हुनर जो है इसके जरिए से आप जो है वो एक अच्छी आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। तो जो आपने पैसे बचाए उसको आपने कहां पे खर्च करना है? उसको आपने अपने ऊपर खर्च करना है। और अपने ऊपर कैसे खर्च करना है? ये नहीं कि अपने लिए कोई चीजें लेकर आ जानी है, कोई बहुत सारे सूट्स लेकर आ जाने, बल्कि अपने ऊपर ऐसे खर्च करना है कि आपने अपना फन जो है, आपने अपने आप को कुछ सिखाना है। तीसरा मशवरा जो आपको मैं देने लगा हूं वो निकलता है, और वो क्या है कि अब सीखने को और करने को बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने क्या कुछ करना है अब इसके लिए हमने अपनी तरजीहात यानी कि प्रायोरिटीज हमने वो सेट करनी है कि हमने जो है वो क्या काम करना है, किसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, किसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है। और जब हम प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज करनी है कि हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपनी प्रायोरिटी से। देखो मिसाल के तौर पे आप जो है आप क्या कहते हैं कि जी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम जो है वो सीखना चाहता हूं, या आप कहते हैं मैं ग्राफिक्स का काम सीखना चाहता हूं। तो अब आपकी पूरी तवज्जो जो होनी चाहिए वो उस काम पे होनी चाहिए। देखो ये जो वक्त है ना, आपका जो वक्त है ये भी कीमती है, और अगर आप वक्त को वक्त देंगे तो वक्त आपको जो है वो कभी मायूस नहीं करेगा बल्कि आपको खुशहाल करेगा। तो ये एक इंतहाई अहम चीज है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। और प्रायोरिटीज के हवाले से जब सेट करते हैं अब हम, तो एक और चीज सामने आ जाती है, और वो आ जाती है किस्मत। अब याद रखना यार, हर चीज को हम किस्मत पे ऐसे कहते थे, यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं सका। किस्मत जो है ना, इसको डिवाइड करें। देखो एक किस्मत होती है उसको हम कहते हैं डम्ब लक, डम्ब लक। अब डम्ब लक यानी डम्ब किस्मत। डम्ब किस्मत का मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं आता, किसी शख्स को कुछ नहीं आता, फिर भी उसको बहुत सी आमदनी मिल रही होती है, बहुत सी खुशहालियां मिल रही होती है। ये उसकी एक डम्ब लक है कि उसको कुछ ना किए बगैर भी सब कुछ मिल रहा होता है। एक होता है ग्रेट लक। ग्रेट लक क्या होती है? ग्रेट किस्मत। ग्रेट किस्मत क्या होती है कि आप काम के अंदर से आपको कोई काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप थोड़ा सा ग्राफिक्स का काम करते हैं और आपको बहुत सारा बैरूनी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है, बाहर का ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। ये ग्रेट लक है। आपने जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू किया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया, आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ये ग्रेट लक है, यानी कि काम की वजह से जो किस्मत है, आपकी काम के अंदर किस्मत जो है वो अच्छी किस्मत है। तीसरी किस्मत की टाइप है वो है स्किल लक। स्किल लक का मतलब यह है कि आप कोई काम सीखते हैं और आप उसके अंदर उसको इतना अच्छा सीख लेते हैं कि आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं, और बहुत ही थोड़े से अरसे में आप एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। अब ये जो चीज है ये स्किल लक है। इसके अंदर भी आपने प्रैक्टिस की है उसको, और प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते करते आपको लोग एक्सपर्ट, बहुत थोड़े से अरसे में आप लोग जो है वो एक्सपर्ट हो गए उस काम के अंदर। तो ये आपकी स्किल लक है। उसके बाद जो हमारी एक और लक की कैटेगरी है, किस्मत की कैटेगरी है, वो है अदर्स लक। अदर्स लक का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई शख्स आया, उसने आपके लिए कोई एक चीज आपको मुहैया कर दी, कोई आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, कोई ऐसी चीज कर दी कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या हुआ, चूंकि उसका प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर उसको तरक्की मिलती जा रही है और आप भी उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो आपको भी तरक्की मिल रही है। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, ये फेसबुक, Amazon, शॉपिफाई, ये सारी चीजें जो हैं ये अदर्स लक हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, उनके प्लेटफॉर्म को लोगों ने इस्तेमाल किया, आप भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उस प्लेटफॉर्म से जो है आपकी किस्मत भी जो है वो बहुत जबरदस्त हो गई, और इसके जरिए से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप जो है अपनी आमदनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इजाफा कर सकें। तो इसके साथ एक चीज आपने जरूर याद रखना है, ये किस्मत की सारा जो मैंने आपको चक्कर बताया, किस्मत की सारी कैटेगरीज बताई हैं, इसके अंदर आपने एक चीज जरूर याद रखनी है कि जो भी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसके जरिए से आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं,
آپ کوئی کمائی آمدنی آپ کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کو آپ نے مجبوری نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو آپ نے اپنا مشغلہ سمجھنا ہے، اپنی ہابی رکھنی ہے، اس کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھنا ہے۔ جب آپ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھیں گے تو وہ جو چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھیں گے تو آپ اس سے بور ہو جائیں گے، اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا شروع ہو جائیں گے، یہ جو ہے یہ آپ کے لیے کمانے کے لیے جو ہے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں ایک اور اینگل کے اوپر آتے ہیں، اور وہ ہے میرا چوتھا مشورہ۔ دیکھو یار، جب پرائرٹی سیٹ کر لی آپ نے اپنا سارا اپنا چارٹ بنا لیا، آپ نے بتا کہ میرے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی پلان کرنی ہے۔ اچھا، زندگی پلان کرنی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ زندگی پلان کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنا دن پلان کرنا ہے، آپ نے اپنا ہفتہ پلان کرنا ہے، آپ نے یہ تمام چیزیں پلان کرنی ہے۔ یہ دیکھو، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے پورا اپنا ایک پلان رکھا ہوا ہے سامنے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا بات کرنی ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں کئی دفعہ اپنے اس پلان کے اوپر دیکھتا ہوں۔ پلان جو ہوتا ہے وہ آپ نے اپنا لکھا ہوا پلان آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ پلان جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا ہے، اب میں نے اس کا تکیہ بنایا، میں اس کے اوپر لیٹ گیا۔ نہیں، پلان جو ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ کوئی پلان کریں، آپ کوئی کاروبار پلان کر رہے ہیں یا آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پلان کر رہے ہیں، ایک چیز ضرور سامنے رکھنی ہے کہ جو پلان بھی آپ کریں اس کا آپ نے ایک بیک اپ پلان ضرور بنانا ہے۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، بیک اپ پلان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو، ہم زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر بیک اپ پلانز بنا نہیں رہے ہوتے۔ گھر کے اندر ہم نے کیا یو پی ایس نہیں لگایا ہوا؟ یو پی ایس کس لیے لگایا ہوا ہے ہم نے گھر کے اندر؟ یو پی ایس ہم نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ لائٹ گئی تو ہم یو پی ایس پہ چلے جائیں گے۔ بیٹریز بھی لگائی ہوئی ہیں، یہ ہمارا بیک اپ پلاننگ کا حصہ ہے۔ صرف اور صرف جو میں آپ کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ پلان کریں، کاروبار کے حوالے سے پلان کریں، جو کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پلان کریں، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کی پلاننگ کے اندر کیا کیا، کون کون لوگ شامل ہیں، کتنے اخراجات اس کے اندر ہوں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے اپنی اس پلاننگ کے اندر لکھنی ہے۔ اور جب آپ نے بیک اپ پلاننگ کی ہوگی، اور مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ جس طرح آپ نے پلان کیا تھا اس طرح نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ کے سامنے وہ کاغذ موجود ہے کہ جس کے اندر آپ نے اس سے متعلق ایک بیک اپ پلان بنایا تھا اور اس سے متعلق مختلف ایکٹیویٹیز بنائی تھی۔ آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ایسی ہے جو غلط ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرا اوور آل پلان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ دیکھو یار، پلاننگ کے اندر جب آپ نے کاغذ میں سب کچھ لکھ لیا نا، ایک چیز ہیبٹ ضرور مینٹین کرو۔ ایک ڈائری جو ہے، ڈائری نہیں تو چند کاغذ سٹیپل کر کے یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنے، اور جو روزانہ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آپ نے ان کو ریکارڈ کرتے جانا ہے، لکھتے جانا ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی، جیف بیزوس جو امیزون کے مالک ہیں، ان کو دیکھا میں نے، انہوں نے اپنی ایک ڈائری مینٹین کی ہوئی ہے، اور وہ ڈائری جو ہے اس میں وہ لکھتے جاتے ہیں آج کیا ہوا، کون کون ملنے آیا، کیسے ہوا، کتنے اخراجات ہو رہے تھے، کس کے ساتھ میری کیا امپورٹنٹ بات ہوئی۔ یہ آپ کا پورا ایک لاگ بن رہا ہوگا جس کو آپ دیکھ کے فوری طور پہ پہچان سکتے ہیں کہ کیا کچھ غلط ہوا اور کیا کچھ ٹھیک ہوا۔ اب اس کے بعد جب یہ چار چیزیں آپ نے دیکھ لی، پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے کم اخراجات کرنے ہیں، دوسری طرف میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو پے کرنا ہے، تیسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پرائرٹیز کو اسٹیبلش کرنا ہے، چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اپنی لائف پلان کرنی ہے، اپنا ڈے پلان کرنا ہے، آپ نے اپنا ویک پلان کرنا ہے۔ اب آخر میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت امپورٹنٹ مشورہ ہے، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور اسی ٹاپک کے اوپر پروگرام کروں گا۔ اور وہ مشورہ میرا کیا ہے، کم سے کم آپ نے جو ہے قرضے لینے ہیں۔ بوروئنگ، قرضہ آپ نے جو ہے، بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو کریڈٹ کارڈز کے اوپر جو ہے خرچ کر کے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لے لیتے ہیں چیزیں، پھر اس کے بعد کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ دینا مشکل ہو رہی ہے، قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ قرضہ جو ہے یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر لائبلٹی نہیں لے کر آنے کی کوشش کریں، وہ خرچہ مت کریں جو کہ آپ کو قرضہ لینے کے اوپر مجبور کر رہا ہو۔ آپ کی زندگی میں سکون رہے گا، قرضے کی طرف آپ نے نہیں جانا، قرضے سے بالکل بچنا ہے آپ لوگوں نے جو۔ تو منیمائز کریں، اپنی بوروئنگ کو منیمائز کریں، اور اگر آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو سوچیں کہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا، کیا اس فائدے کے سامنے جو ہے اس قرضے کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے۔
یہ مشورے ضرور آپ اپنانے کی کوشش کیجئے گا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چینل. اگر بہت زیادہ پسند آیا ہو تو لائک کر لیجئے گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اور لوگوں کو ہماری ان باتوں کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو چینل شیئر ضرور کیجئے.